آج ہم 27ویں پارہ کی آخری سورہ سورۃ الحدید کے پہلے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: اللہ کا گن گاتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ غالب و حکیم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی کائنات کا نظام وہ خود سنبھال رہا ہے۔ وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس سے نکلتی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور کائنات کے سارے معاملے اللہ ہی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ رات کو دن پر چھا دیتا ہے اور دن کو رات پر چھا دیتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت 1 تا 6۔ خلاصۂ آیات: یہ سورۃ الحدید ہے۔ یہ 27ویں پارہ کی آخری سورہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کل 9 باب یعنی 9 حصے ہیں۔ آج ہم اس سورہ کے صرف پہلے حصے یعنی پہلے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کا موضوع یعنی ٹاپک راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ ابھی آپ نے اس سورہ کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کا گن گاتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے خالق و مالک کا حق پہچانتی ہیں اور اس کا گن گاتی ہیں تو ہم انسانوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں اور اس کا گن گائیں۔ آگے فرماتے ہیں: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ غالب و حکیم ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، اور اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں ہے: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، یعنی جب کچھ نہیں تھا
تب بھی وہ موجود تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا، اور اسے ہر کھلی چھپی چیز کا علم ہے۔ اگلی آیت میں ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے میں جو 6 دن کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد صرف اہتمام کو ظاہر کرنا ہے کہ جو خالق صرف لفظ کن یعنی ہو جا کہہ کر کسی بھی چیز کو پل بھر میں بنا سکتا ہے، پھر بھی اگر اس نے آسمانوں اور زمین کو اتنے اہتمام سے 6 دن میں بنایا ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس انسان کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر کے چھوڑ دے گا جس کے لیے یہ زمین و آسمان بنائے گئے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان جیسے چاہے زندگی بسر کرے اور ایک دن مر کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بلکہ یہ بات بتا رہی ہے کہ خدا ایک دن انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ بقیہ آیات ترجمے ہی سے بالکل واضح ہیں، اس لیے یہیں پر بات ختم کی جا رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آج کے مطالعے سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے یا آپ کو کوئی نئی بات ملی ہے تو اسے خلاصے کے طور پر اپنی ڈائری پر بھی نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین رہیں گی۔ اگر کوئی بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہو تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر دیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔